ماشاءاللہ غور سے سنو، بخاری شریف جلد اول روزے کا بیان صفحہ نمبر 259 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ حلقت فقال ما لك قال وقعت على امراتي وانا صائم فقال هل تجد رقبة توثقها قال لا قال فهل تجد إطعام قال فهل تستطيع فقال استطيع أن تصوم الشهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال أين السائل قال أنا يا رسول الله فقال أنا يا رسول الله قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيتي أفقر من أهل بيتي فزهق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اطعمه اہلک، زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بخاری شریف روزے کا بیان پیج نمبر 259۔ غلطی ثابت کرنے پر ادھر دیکھئے، اگر اس حدیث کو کوئی غلط ثابت کرے تو 1 لاکھ نہیں سیدھے 10 لاکھ کا انعام دیا جائے گا، لیکن کسی کی اماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ غلط ثابت کرے۔ اردو کی کتاب لے کر بولنا آسان ہے، لیکن بخاری کی حدیث پورے چیلنج کے ساتھ بولنا آسان نہیں ہے۔ ادھر دیکھیں، ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی، بہت شاندار حدیث، مطلب سنیے، ادھر دیکھئے مطلب سنیے، بہت شاندار۔ ادھر دیکھئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص روتا ہوا حاضر ہوا اور نبی سے کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، اے اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اے اللہ کے نبی ہمیں بچا لیجئے، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔ ادھر دیکھئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کی بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص روتا ہوا حاضر ہوا، اپنے گالوں پر تماچا مارتا ہوا، اپنے گالوں پر تماچا مارتا ہوا، چیختا ہوا، روتا ہوا حاضر ہوا، نبی سے کہنے لگا حلقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، اے اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ اے بابو لوگ تھوڑی دیر اور بیٹھئے، صحیح سے بیٹھئے، ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے اچھے ہیں۔ کیا کہا اے اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا؟ نبی نے پوچھا مالک، کتنا بڑا گناہ کیا، کون سا گناہ کر لیا؟ نبی نے پوچھا مالک تو نے کیا کیا ہے، کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ تو غور سے سنیے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے سمبند بنا لیا ہے، میں نے روزے کی حالت میں دن میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے، بیوی سے سمبند بنا لیا ہے۔ اللہ کے رسول میں نے روزہ توڑ دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میرا گناہ کیسے معاف ہوگا؟ جیسے نبی نے سنا سر جھکا لیا، کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا، نبی نے فرمایا اب تو نے گناہ کیا ہے
اور روزہ توڑ دیا ہے تو سزا تو ملے گی. ایسا کرو، جاؤ مارکیٹ میں چلے جاؤ، ایک غلام خریدو. مارکیٹ میں چلے جاؤ، ایک غلام خریدو اور خرید کر غلام کو آزاد کر دو تو تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. کیا کہا؟ تمہارا گناہ. جیسے غلام کا نام سنا، غور سے سنیے، جیسے غلام کا نام سنا رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں غلام خرید کر آزاد کر سکوں، میں مزدور آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں، ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں. یہ اللہ کے رسول، بال بچوں کا پیٹ پالنا مشکل کام ہو چکا ہے، میں غلام کیسے آزاد کر سکتا ہوں؟ نبی نے دیکھا کہ جب یہ غلام خریدنے کے لائق نہیں ہے تو سر جھکا لیا. نبی نے پھر سر اوپر اٹھایا، فرمایا ایسا کرو، اگر تم غلام خرید کر آزاد نہیں کر سکتے تو ایسا کرو، جاؤ 60 روزے رکھو. کتنے روزے؟ ایک روزہ توڑنے کا کفارہ 60 روزہ ہے. 60 روزہ رکھو گے تب اللہ تمہاری غلطی کو معاف کرے گا، وہ بھی لگاتار کنٹینیو تم کو 60 روزہ رکھنا پڑے گا، تب اللہ تمہاری صحابی، غریب صحابی رونے لگے. کہا اے اللہ کے رسول، جیسے حضور نے فرمایا کہ ایسا کرو جب غلام آزاد نہیں کر سکتے تو ایسا کرو، جاؤ 60 روزے رکھو. کیا کہا؟ زور سے بولو. 60 روزے رکھو تب تمہارا کفارہ ادا ہوگا، تب تمہاری غلطی معاف ہوگی، تب تمہارا گناہ معاف ہوگا. جیسے 60 روزے کا نام سنا لڑکھڑا گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، رمضان کا روزہ تو کسی طرح سے میں نبھا رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول میں مزدور آدمی ہوں، ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں، اگر 60 روزے رکھوں گا تو بال بچوں کی روزی روٹی کا انتظام نہیں ہو پائے گا. میں جب روزہ رکھوں گا تو کما نہیں پاؤں گا. یہ اللہ کے رسول، جب کما نہیں پاؤں گا تو میرے بال بچے کا پیٹ نہیں بھر پائے گا. تو رمضان کا روزہ تو میں نبھا رہا ہوں، لیکن یہ 60 روزے میں نہیں رکھ سکتا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں. اللہ کے رسول نے جب اتنا سنا تو فرمایا ایسا کرو، تم جب غلام بھی آزاد نہیں کر سکتے، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے، تو جاؤ 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. چاہے 60 کو ایک دن بیٹھا کے کھلاؤ، 60 غریبوں کو چاہے ایک دن بیٹھا کے کھلاؤ، ایک دن بیٹھا کے کھلاؤ، چاہے 60 مسکینوں کو، ایک مسکین کو 60 دن تک کھانا کھلاتے رہو. ادھر دیکھیے کھانا کھلانے کا جہاں جہاں حکم ہے، ادھر دیکھیے کھانا کھلانے کا جہاں جہاں حکم ہے وہ ہے بھر پیٹ، اور وہ بھی 2 وقت کا کھانا کھلانے کا حکم ہے، یاد رکھیے، اور وہ بھی بھر پیٹ. اور اگر کھانا نہیں کھلانا چاہتے تو 2 کیلو 45 نصف سا کا مطلب 2 کیلو 45 گرام ہر روزے کے بدلے اس غریب کو آپ دیجئے. اب آپ جوڑ لیجئے کتنا، یعنی 60 روزے کے بدلے ایک روزے کا بدلہ 2 کیلو 45 گرام. تو اب آپ حساب لگائیے کہ 60 روزے کے بدلے کتنے کیلو گیہوں دینے پڑیں گے، یا بولو کتنا کیلو گیہوں دینا پڑے گا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، ادھر دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اب مسکین کو کھانا کھلانے کی 2 صورت ہے، یا تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا ایک دن میں آپ پورا
کر لو یا ایک مسکین کو 60 دن تک لگاتار کھلاؤ تو آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا. جیسے اللہ کے رسول نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تو وہ اور رونے لگے. غور سے سنیے, اور زاروں قطار رونے لگے, کہنے لگے اللہ کے رسول بال بچوں کا پیٹ پالنا مشکل کام ہو چکا ہے, میں 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں؟ یہ اللہ کے رسول میرے پاس اتنی استطاعت نہیں, اتنی طاقت نہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں. جب اللہ کے رسول نے ادھر دیکھیے اس غریب صحابی کی تینوں بات سن لی. تینوں بات کیا؟ غلام بھی آزاد نہیں کر سکتے, 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے, 60 مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے. جب تینوں فریاد آپ نے سن لی, ادھر دیکھیے, تو نبی نے کچھ لمحہ کے لیے اپنا سر انور جھکایا اور خاموش ہو کر نبی بیٹھے رہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم لوگ بھی اسی انداز میں نبی کی بارگاہ میں بیٹھے تھے. اچانک نبی کی بارگاہ میں ایک ٹوکڑا کھجور آیا. ادھر دیکھیے, بخاری میں ہے ایک ٹوکڑا اور مسلم شریف میں ہے 2 ٹوکڑا. ایک ٹوکڑے میں کتنا تھا؟ 15 سا کھجور تھا. 15 سا کتنے کا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ادھر دیکھیے, سا ہوتا ہے 4 کیلو 90 گرام کا. 4 کیلو 90 گرام کا ایک سا ہوتا ہے. ایک ٹوکڑے میں 15 سا تھا. بخاری میں ہے کہ ایک ٹوکڑے میں 15 سا, دوسرے اور مسلم میں ہے کہ 2 ٹوکڑا کھجور. بخاری میں ہے کہ ایک ٹکڑا آیا اور مسلم میں ہے کہ 2 ٹکڑا کھجور نبی کی بارگاہ میں آیا. ادھر دیکھیے, اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے کیلو کھجور تھے دونوں ٹوکڑے میں. آپ چھوڑ لیجئے 15 سا ایک ٹوکڑے میں, 15 سا ایک ٹوکڑے میں, ایک سا 4 کیلو 90 گرام کا ہوا. 90 گرام کا ایک سا 4 کیلو 90 گرام کا ہوا. نبی کی بارگاہ میں 2 ٹوکڑا کھجور آیا. جیسے کھجور آیا, نبی نے مسکرا کر پوچھا وہ شخص کہاں ہے؟ وہ شخص کہاں ہے جس نے روزہ توڑ دیا ہے؟ جیسے آواز پہنچی انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ, یہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. نبی نے فرمایا اے میرے غلام ادھر آ جا, یہ دونوں ٹوکڑا کھجور لے جا, مدینے کے غریب مسکین مسلمانوں میں تقسیم کر دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. کیا فرمایا؟ یہ دونوں ٹوکڑا کھجور لے جاؤ, مدینے کے غریب مسکین لوگوں میں تقسیم کر دو, کھلا دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. جانتے تو اس غریب صحابی نے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی, اعلی افقر منی یا رسول اللہ, اعلی افقر منی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج کو بانٹوں؟ کیا اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں؟ اپنے سے زیادہ غریبوں میں تقسیم کروں؟ تو نبی کے فرمان کا مقصد تھا ہاں. انہوں نے کہا فواللہ لا بتیہا بین لا بتیہا لا بتیہا فواللہ بین لا بتیہا یرید الحرتین اہل بیت افقروا من اہل بیتی. یہ اللہ کے رسول قسم خدا مدینہ شہر میں ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے. مدینہ شہر میں ہمارے گھر والوں سے زیادہ کوئی مسکین نہیں ہے, کوئی غریب نہیں ہے, کوئی محتاج نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول بانٹوں تو کس کو بانٹوں, تقسیم کروں تو کس میں کروں, کھلاؤں تو کس کو کھلاؤں. اتنا سننا تھا. اب سنیے نبی کا پاور دیکھیے, نبی کا اختیار دیکھیے, نبی کی دریائے رحمت کو جوش آیا. نبی نے مسکرایا, ارشاد فرمایا اے میرے غریب غلام, تم غلام بھی
بھی آزاد نہیں کر سکتے, 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے, 60 مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے, اور یہ دونوں ٹوکرا کھجور مدینے میں بانٹ بھی نہیں سکتے, کیونکہ تمہارے سوا تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے, تم سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے. تو نبی کی دریائے رحمت کو جوش آیا, نبی نے فرمایا ایسا کرو جاؤ ان دونوں ٹوکرا کھجور کو اپنے بچوں کو کھلا دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ ہے نبی کا پاور, یہ ہے نبی کا اختیار, یہ ہے نبی کی شان. کیا سمجھے گا بے ایمان؟ ادھر دیکھیے, آپ اپنی زکاة نکال کر خود کھا جائیں تو بولو زکاة ادا ہوگی. زور سے بولو. آپ اپنی زکاة نکال کر خود کھائیں تو بولو ادا ہوگی. آپ اپنا فطرہ نکال کر خود کھا جائیں بولو فطرہ ادا ہوگا. آپ اپنا صدقہ نکال کر خود کھا جائیں تو بولو صدقہ ادا ہوگا. نہیں, ادھر دیکھیے, آپ کو دوسروں کو کھلانا پڑے گا, اور وہ بھی محتاج غریبوں کو کھلانا پڑے گا. لیکن نبی کا پاور دیکھیے, سب کے لیے الگ قانون اور ان کے لیے الگ قانون. آپ کے لیے, ہمارے لیے, سب کے لیے ایک قانون, اور ان کو نبی نے اپنے پاور سے مستثنا کر دیا, ان کے لیے جائز کر دیا. نبی نے فرمایا جاؤ, اگر تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو جاؤ دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا, تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. یہ ہے نبی کا پاور. اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو صاحب اختیار بناتا ہے, پاور فل بناتا ہے. وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جن کے پاس کوئی اختیار نہ ہو. اس لیے آپ کو ایمان عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں, جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ, ادھر دیکھیے, جو نبی ہوتے ہیں وہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں, جو نبی ہوتے ہیں وہ صاحب اختیار ہوتے ہیں. اللہ ان کو پاور دیا.